أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. ظلم اور بربریت کے روز و شب جو وہ وہاں گزار رہے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر جس کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر جس میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہن بالکل ایسے اپنے روز و شب گزار رہے ہیں جیسے جیل میں گزارے جاتے ہیں، اور اس تسلط میں جو اضافہ ہے اس کو بھی 4 سال مکمل ہو چکے ہیں. لیکن کیا وہ کردار جو ہماری لیڈرشپ کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ کردار جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، ان تمام موضوعات پر بات ہوگی اور اس بات کو یقیناً یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. نیشنل ٹرسٹ اسلام آباد کے صدر انور رضا صاحب کو کے وہاں ہیں اور ابتدائی کرامات میں شکریہ ادا کرنا. ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے جو آج ہم نے اپنا سے کی، اور دوسرا میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا، ہم ہی کلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک دوست، ہمارے ساتھی جو عالمی سطح پر ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں خرم پرویز صاحب کی، جس کو انڈیا نے وہاں پر قید کر رکھا ہے. مقصد کیا تھا کہ وہ انڈیا کا چہرہ بے نقاب کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ بھارت کس طرح مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اس پر عالمی دنیا کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہی ان کا قصور تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے ازل سے شاید اب تک ہوتا رہے گا کہ سچ بولنے والوں کو سزا ملے گی. لیکن ہم دامے در میں سکھنے خرم پرویز کی اس سزا کے خلاف اور اس قید کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. میں آخر میں پھر اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس اہم موضوع کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. تھینک یو. میڈیا نے کیا، کیونکہ میڈیا از دا فرسٹ لائن سولجر ان پوسٹ گلوبلائزیشن ایرا میں. میڈیا جنگ لڑتا ہے اور میڈیا ہی ہارتا ہے. وہ مضمون جس کو اپنی مزاحمت کرتی ہے وہ ٹیررسٹ بن گیا، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو ٹیررسٹ بنا دیا. انہوں نے 5 اگست کے دن ایک یونین ٹیریٹری کے طور کے اوپر کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی جو کوشش کی ہے، اسے کشمیریوں نے کسی طور کے اوپر نہ تو پہلے قبول کیا تھا نہ اب قبول کیا ہے. تو جس طرح سے خرم پرویز صاحب جیسے صحافی حضرات ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، اس دشت کے اندر جو کارکردگی ان کی ہے، جو کام ان کا ہے، چونکہ وہ پچھلے بہت ایک طویل دوراریاں گزر چکا ہے کہ وہ کہیں پابند سلاسل ہے، اور وہ اس طریقے سے ڈائریکٹ تو اب آپ کے سامنے نہیں، لیکن چونکہ جیسے ڈاکٹر ولید صاحب نے کہا کہ وہ اپنی کتاب اور اپنا وہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں کہیں اور سے نہیں دستیاب ہو سکتا، تو ہمیں وہ ڈیٹا لے کے اسی کی بنیاد کے اوپر کشمیریوں کے جو مشکلات ہیں، کشمیریوں کے اوپر جو بربریت ہے، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑے نامساعد حالات میں بنے خواجہ فاروق احمد صاحب اور کم از کم سوران صاحب جو ہیں حریت کانفرنس آزاد کشمیر چیپٹر کے چیئرمین ابھی حال کی سعادت اور 2010 آخری کی سعادت حاصل کر کے ہیں سید یوسف نسیم صاحب. تو اور باقی تمام خواتین و حضرات میں زیادہ نہیں کر سکوں گا اور زیادہ بھی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ بسل کی شبی تو یارب کس کا درختی مختصر آتے ہی تیار ہو بیٹھے ہو جانے کے لیے. میں بات دیتا ہوں پریس کلب کی انتظامیہ کو، عہدیداران کو، کہ انہوں نے بڑا موضوع پر یہاں پر چھیڑا ہے
اور اس پر ایک بڑا جامع مذاکرات کیا اور بڑے متعلقہ لوگ وہاں پر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پریس کلب نے جو ہے ایک کشمیر کے بارے میں، کیونکہ یہ کشمیر کے قریب ترین پریس کلب یہی ہے، نیشنل پریس کلب. کشمیر کے لوگ یہاں آتے ہیں. کہ کشمیریوں نے اب کرنا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست کے مودی کے اقدام کے بعد جو آر پار کی کشمیری قیادت ہے، جو سیدھی بات ہے، میں کئی بار فنکشن میں گیا ہوں، ہماری کشمیری قیادت کے اندر مایوسی ہے، اور ادھر کی بھی جو ہماری قیادت ہے وہ بھی مایوس ہے، پار کی قیادت بھی مایوس ہے. تو ہمارے قائد کشمیر یہاں چودھری یاسین صاحب تشریف فرما ہیں، اور خواجہ فاروق صاحب جو قائد اختلاف ہیں، اور باقی جو ہماری کشمیری لیڈرشپ ہے، ان سے بھی میری یہ پریس کلب کی مساجد سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کشمیری قوم کو وے فارورڈ کیا جائے. کیا ہم کشمیری ایشو حل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم اسی طرح کانفرنسز یا سیمینار یا فنکشن کراتے رہیں گے. اپنے قائدین کا یہاں ہمارے سینئر قائد چودھری یاسین صاحب تشریف فرما ہے، فاروق صاحب تشریف فرما ہے، حریت کے قائدین سیکرٹری جنرل ہمارے شیخ عبدالمتین صاحب، سابقہ کنوینر جناب لکشمندی صاحب، ہمارے ساتھی لون صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ایک دو بنیادی باتیں، یہ ٹھیک ہے ہم چاہے ہم پار والے ہوں یا آزاد کشمیر یا پاکستان کے، ہمارے برابر تقریباً کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ حالات سمجھیں گے نہیں تقریباً سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں. حالات یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں نہیں دیکھا میں نے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہے، کشمیر 2 کروڑ ہے، ہمارے لندن کے رہنے والے کشمیری کبھی سینٹر نہیں کریں گے، یہ ہم سے بہتر لگ رہے ہیں. OIC میں یہ حضرات بھی اس وقت پابند سلاسل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ستم ظریفی کیا ہے، کیونکہ میں موضوع پہ ہی رہوں گا. یوسف نسیم صاحب نے تفصیلی بات کی تھی، مجھے لگ رہا تھا ضرورت نہیں کیا بات کرنے کی. تو وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو پریس کلب ہے، خاص کر کیونکہ یہ جو موضوع ہے 5 اگست 2019 یعنی 4 سال گزرے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ بات کہ کشمیریوں کی اصل جو بات ہے، کشمیریوں کی جو اصل نعرہ ہے وہ ہے آزادی کا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو آرٹیکلز تھے جو ہندوستان نے اپنے آئین میں رکھے تھے، اس کو جو ان نے وائلیٹ کیا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال مقبوضہ کشمیر کی کتنی چینج ہوئی ہے. یعنی اس وقت اگر ہم کہیں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے، وہ ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا ہوا ہے. the most militarized zone of the world جو ہے مقبوضہ کشمیر ہے. 10 لاکھ کی فوج موجود ہے. جتنے بھی بلیک کی توجہ سب کی چاہوں گا. اس کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آبادیاتی نقشہ 4.2 ملین لوگوں کو وہ وہاں بسا رہے ہیں، اور اگر 4.2 ملین کو بسا کے وہ پلیبسٹ کرواتے ہیں تو بالکل وہ پلیبسٹ تو ان کے حق میں چلا جائے گا، اور اس ٹائم پہ وہ چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور پھر وہ جا کے یہ گردانیں گے کہ جی یہ دیکھو ہم نے تو پلیبسٹ کرا دیا اور کشمیر جو ہے وہ تو اٹوٹ امن بن گیا ہمارا. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ اور پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کا صحافی برادری جو ہے وہ نیا بی بی ان کو جو ہے وہ جا کے لے کے آگے بڑھنا، اور ہم نے یہ بھارت کو روکنا ہے یہ بتانے کے لیے کشمیر میں یہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کی طرف ہماری طرف سے ایک باقاعدہ کیس جانا چاہیے جس میں بتایا جائے کہ اگر کل کو یہ پلیبسٹ کی بات کرنے جائیں گے، اور ہمیں حقائق کو ماننا چاہیے کہ ہم صرف تقاریر اور سیمیناروں تک رہ گئے ہیں، عملی جدوجہد نہیں ہے. عبداللہ صاحب نے باتیں کی، ان کے والد محترم اللہ ان کو ریک رحمت کرے، ان کا بڑا کردار تھا. آج واقعی یہاں اخبارات کے پرنٹ میڈیا جو ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو، اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. اب یہ وقت ہے، اگر کچھ کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو تو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. لگاتار وہ ایک جدوجہد ہے، لگے ہوئے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں.